سے رہ سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جانے کے بعد یہاں جو رہ رہے اس سے
سے زیادہ ہماری زندگی ادھیرن بن جائے، ہم وہاں پر انتہائی مشکل کے حالات کاٹیں، تو ان تمام چیزوں کا جائزہ انسان لیتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد اپنے کھانے پینے کا تمام بندوبست کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے آسمان سے تو اترے گا نہیں اور نہ ہم ہوا پی کر کے رہ لیں گے، بلکہ اس کی تیاریاں کرتا ہے۔ لیکن انسان اگر کسی چیز سے غافل ہے، جو اٹل ہے، جو بالکل برحق ہے ہو کر رہے گی اور اس سے کوئی وفا نہیں ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ موت ہے جس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے، اور آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی وہاں سے لوٹ کے نہیں آنا ہے، 200-400 سالہ 1000 سالہ زندگی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو انسان اس زندگی کے لیے جہاں تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے تمام انتظام کرتا ہے، گھر بار کھانے پینے جو بھی جس طرح سے ہو سکتا ہے اسے بندوبست کرتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ غفلت ہے تو اس زندگی کے لیے جس زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، وہاں پر ہمیں جمے رہنا ہے، ہمیں وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور اس موت سے جو ہمیں آ کر کے رہے گی، لیکن ہم فصل میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے بتایا، مثال دی کہ لوگ انتظام کرتے ہیں اپنے جان کہیں جا رہے ہیں، اس کے تمام انتظام کرتے ہیں، لیکن ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں کچھ بھی پتا نہیں کس گھڑی آ جائے گی، ہم چلے گئے نہیں لکھتے لکھائے اور ہم کچھ نہ کر سکتے، تو کیا معاملہ ہوگا؟ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا سارا معاملہ بخشا جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو بس اسلام والوں کے پرور والوں کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان جیسا نام رکھ لیجیے تو بس اس کے بعد تو سرٹیفکیٹ ملی گئی ہے، ہم جو ہے سب نامتے ہوئے چلے جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ کیونکہ سے کسوٹی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر محنت کے پھل حاصل کر لے، بغیر بوئے ہوئے اس میں سے سبزہ دار اس میں سے کھیتی کاٹنے کے نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ پہلے اس کی بوائی کرنی ہوگی، محنت مشقت کرنی ہوگی، تبھی آپ پھل کاٹ سکتے ہیں۔ اور یوں ہی آپ سوچیں کہ نہیں بس ہوا میں بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھ لیا جائے گا جو ہوگا، نہیں میرے بھائی اور دوستو، مرنے کے بعد دیکھ نہیں لیا جائے گا۔ جو رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر بتلا دیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، وہ اٹل حقیقت ہے، وہ ٹل نہیں سکتا ہے، اس سے آپ کا سامنا ہونا ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو یقین ہو نہ یقین ہو، لیکن وہ برحق ہے، وہ اٹل ہے، وہ جو بتلا دیا گیا وہ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ آپ کو قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے، قبر کے حالات سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بروز محشر اللہ رب العالمین کے سامنے ہر ایک کا جواب دینا ہے کہ جو زندگی عطا کی گئی ہے پشکڑ بازیوں میں، یوں ہی فضول چیزوں میں آپ کھپا رہے ہیں، اور دوسروں کی تہمت تراشی، دوسروں کے عیوب کو چاند پھٹک اس کے جو تجسس میں اس کے ٹو میں لگے ہیں، کسی کو گرانے، کسی کو ذلیل کرنے، کسی کو کسی نقصان پہنچانے کی تمام تدبیریں کر رہے ہیں میرے بھائی دوستو۔ ہر ایک کے تعلق سے آپ سے پوچھگچھ ہوگی، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ بھی بک کریں گے لوگ، اپنی زبان کو تیز چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین منہ پر کے مہر لگا دے گا، منہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے اعضاء جوارے، آپ کے ہاتھ جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ کے جسم، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس ہاتھ سے اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ نقصان پہنچایا تھا، اس نے ایک کالے کرتوت انجام دیے تھے، اس پیر سے چلتے ہوا وہاں پر گیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، ایک کالے کرتوت انجام دیے تھے، اس زبان سے اس نے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی، لوگوں کے دل کو دکھ پہنچایا تھا، تمام چیزیں آپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، آپ کے خلاف گواہی دیں گی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا منہ بھی بند کر دیا جائے گا، سیل پیک، کوئی الاؤ نہیں ہوگا آپ کے لیے، آپ کا نام لے جانے والا میرے بھائی دوستو۔ لہذا آپ اتنی غفلت کے شکار نہ ہو جائیں، اتنے زیادہ غافل نہ ہو جائیں کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں آپ کی بہتری ہے، آپ کے لیے وہاں پر فلاح و بہبودی حاصل ہونے والی ہے، آپ کو سکون و راحت حاصل ہونے والا ہے۔ خود کے لیے انسان اتنا زیادہ غافل ہو جائے، خود کی بہتری نہ چاہے اور اپنے آپ کو وہ تباہی میں داخل کرے، یہ کون سی عقل مندی؟ کوئی انسان کیا اپنی تباہی چاہتا ہے؟ کوئی انسان اپنی بربادی چاہتا ہے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں، وہ گھٹ گھٹ کر کی زندگی بسر کروں؟ زندگی میں کوئی چاہتا ہے کہ میں گھٹ گھٹ کر زندگی بسر کروں، لوگ مجھے دھتکارتے پھریں، جہاں جاؤں وہاں پر پھٹکار کرے؟ کیا کوئی چاہتا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ نہیں چاہتا نا، تو ویسے اعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم عزت کے ساتھ رہیں۔ تو کیا ہم وہاں پر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر ہمیں دھتکار کر کے بھگا دیا جائے گا اور ہمیں جہنم میں گھسیٹتے ہوئے داخل کر دیا جائے گا، کیا عالم ہوگا میرے بھائی اور دوستو؟ لہذا اپنا جائزہ لیں، ابھی وقت ہے، قدر کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، بنا لیں، کچھ جو
میں تیاریاں کر لیں، ورنہ یہ دنیا تو کٹ جانے والی ہے۔ آپ بالکل ایسے اسرت کے ساتھ جو چاہیں دل چاہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو بھی آپ کو مرنا ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم روٹی ملے اور ایک ٹائم کھانا نہیں ملے تو بھی آپ مریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل سارے ساز و سامان میں آپ لپٹے ہوئے تو آپ کو موت نہیں آئے گی، اور جو گھٹ گھٹ کر کے ایک لقمہ نہیں پا رہا کھانے کو تو وہ زندہ رہے گا، نہیں، سب کی موت آنی ہے۔ کوئی راحت کی زندگی بسر کر کے مرے گا اور کوئی جو ہے تکلیف کی زندگی بسر کر کے مرے گا، لیکن زندگی اس کی کٹ کے رہے گی۔ ہاں کامیاب وہ ہے کہ جس نے یہاں پر تکلیف تو اٹھا لی لیکن وہاں کے لیے تیاری کر لیا، آخرت کے لیے بندوبست کر لیا، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ لیکن ایسا شخص جو یہاں پر جن نہیں گھسا، یہاں پر بھی تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، یہاں پر بھی گھٹ گھٹ کر کے دیا اور وہاں کی بھی تیاری نہیں کیا، یہ تو سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا جو ہے کھاٹے اور خسارے میں رہنے والا ایسا شخص ہے، یہاں بھی گھٹ مر رہا ہے، وہاں کی بھی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کسی زندگی کو اپنا موت مستی کا ذریعہ بنا رکھے ہیں تو وہاں بھی کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کوئی ہوشیار لوگ نہیں ہے، دماغدار نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے میرے بھائی دوستو۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہیں جو اس زندگی کے لیے سب کچھ کر ڈال رہے ہیں، تمام ہرا کھوٹا حلال حرام ناجائز ناجائز تمام چیزیں کر لے رہے ہیں، لیکن ہم وہاں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ ہماری دور اندیشی نہیں ہے، ہماری سمجھداری نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے اس طرح سے ہمارے دل مردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی باتیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب یہ یقین ہے، یہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ مرنا ہے تو مرنے کے بعد جب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ یہ جو آپ پیدا کر دیے گئے ہیں، جس وجہ دیے گئے ہیں، آپ کو زبانی دی گئی، آپ کو تمام چیزیں دی گئی ہیں، نعمتیں دی گئی ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس کھائیں پیئیں موت کریں، اس کے تعلق سے پوچھ نہیں ہوگی، نہیں، پوچھ گچھ ہوگی میرے بھائی اور دوستو، پوچھ گچھ ہوگی۔ کافیوں کی طرح نہ بن جائیں جن کا مرنے کے بعد جہنم میں ڈھکے نہیں دیا جائے، اسے کوئی پوچھ گچھ ہونے والی نہیں۔ آپ اسلام کے نام لیوا ہیں، آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی امید رکھتے ہیں کہ ہاں جنت اور جہنم ہے، اس میں جانا ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کی وجہ ہی کرتوت کے مطابق اس کو دیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ تو جو ان سے بات کہنی ہے موضوع دوسری طرف چلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آدمیاں ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ اتنا بے عز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا بے عز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ علامہ کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو ذرا بھی ان کی آنکھیں نہ بہتی ہیں رب کے یاد سے، نہ ان کے کلیجے میں ذرا بھی دھڑکن پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی زمین چھنچھوڑتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی اس زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی پر ہم جو ہے کلا تباہ کر رہے ہیں، اس پر ہم تلواریں چلا رہے ہیں، میوہ مار رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہم سمجھ نہیں رہے، سمجھ آ نہیں رہی ہے، احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے تانے اور بانے میں اس طرح مگن ہے، یہاں کی جنجال میں اس طرح گرست ہے، اس میں اس طرح ملوث ہوتے ہیں، اس طرح لپٹ گئے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے، ذرا بھی احساس نہیں پیدا ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لہٰذا جاگنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دنیا سے کل مت جاؤ، اللہ کی جو تعلیم دیتے ہیں وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر کے ایک جگہ کونے میں بیٹھ کر اللہ کی رٹ لینا، یہ اسلام تعلیم نہیں دیتے۔ ہاں سب کے حقوق ہیں، آپ دنیا بھی کمائیں لیکن آخرت کو نہ بلائیں، آخرت کو آگے رکھیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو کبھی نہ بلائیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو تم میں سے جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے حقوق ہیں، حق المسلم علی المسلم صدق، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق جملہ حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب کوئی مسلمان کوئی اہل ایمان وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اہل ایمان کی ایک دوسرے پر حق یہ ہے کہ وہ جا کر کے اس کی تیمارداری کرے، بیمار کچھ کرے، جا کر کے اس کی عیادت کرے، اس کو دیکھے اور اس کو اذا مات فاتبعه، اور اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے، اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے کفن دفن میں شریک ہو میرے بھائی اور دوستو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مسلمان پر دوسرے مسلمان یہ حق ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ ہلکے میں نہ لیں۔ جو اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کو حقوق رکھے ہیں، ان حقوق میں سے دونوں حقوق ہیں، 6 حقوق میں سے 2 حق ہیں۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی بیمار خوشی کرنے جائے، اس کی دلجوئی کریے، اس کو آپ جا کر کے اس کو دھار بدائیے، اس کے دل کو آپ جو ہے غمگین نہ کریے بلکہ تسلی دیجیے جا کر کے وہاں پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا جزا کیا ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ دیکھ
जाता है। अल्लाह के नबी फरमाया मन अता अखाहु मुस्लिम आइदन, जो भी किसी मुसलमान भाई को देखने के लिए जाता है तो ऐसे सूरत में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मशा फी फराबतिल जन्नह, वो जन्नत के बागात में चलता हुआ चला जाता है, जन्नत के बागात में चलता है, हत्ता यलिसा, यहाँ तक कि वो जाकर के उसके पास पहुंच जाता है, बैठ जाता है। फइदा जलसा, और जब जाकर के मरीज के पास बैठ जाता है, वमरतहु रहमत, तो रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसको अपने आंचल में ले लेती है, उसको अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत ढांप लेती है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि कोई भी शख्स जाएगा, और दूसरी हदीस में कि वो जन्नत के मेवे से रहा होता है, गोया कि वो जन्नत के मेवे खा रहा हो जब तक कि वहां पर बैठा होता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फईदा काना बुदवतन, जो सुबह के वक्त किसी को देखने के लिए गया, किसी मरीज की इयादत के लिए गया, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अल्फ मलकिन, 70,000 फरिश्तों की जमात ऐसे शख्स के लिए दुआएं करती रहती है, हत्ता दुनिया, यहाँ तक कि शाम हो जाते हैं मेरे भाई और दोस्तों। और आगे फरमाते हैं वईदा काना मसान, जो शाम के वक्त किसी को देखने के लिए जाए तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अल्फ मलकिन हत्ता इसबिहा, सुबह के वक्त तक उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। कितने 70,000 फरिश्ते, एक दो फरिश्ते नहीं मेरे भाई और दोस्तों। कोई आपको इतना हमदर्द नहीं मिल सकता है कि आपके हम 70,000 लोग खड़े होकर के आपके लिए दुआएं करें, नहीं, आपकी कुछ लोग बदुआएं करेंगे, आपको बुरा बुरा कहेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा फैसला दे रहा है, ऐसा आपको ऑफर दे रहा है कि आप किसी मरीज को देखने के लिए जाते हैं तो ऐसे सूरत में आपको जन्नत के मेवे आप चल रहे होते हैं, जन्नत के बागात में चल रहे होते हैं, 70,000 फरिश्ते आपकी दुआएं करते रहते होते हैं। लेकिन हम इस सब को भुला चुके हैं, इन सबको पते पुष्ट डाल चुके हैं, बस हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया, बस इसी में गलत है और कुछ अमाल सालिहा नेक अमाल करने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी कोई शख्स किसी मरीज के पास देखने के लिए जाए और उसका अभी मौत का वक्त नहीं आया है तो ऐसे सूरत में उसको उसके सिरहाने बैठ जाए, उसके सर के पास बैठ जाए, बैठने के बाद उसके 7 दफा ये दुआएं पढ़े अस्सलामुल अज़ीम रब्बुल आसिल अज़ीम अन यशफियका, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवारी हूं, रब्बुल आलमीन को अज़मतों वाला है, इस बीमार की बीमारी को दफा दफा कर दे। 7 दफा अगर कोई सिरहाने बैठ करके दुआएं करता है, जो अभी मौत के मुंह में जाने वाला नहीं है, जो यूं ही बीमार है, अल्लाह कभी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की बीमारी को दूर कर देता है उसकी दुआओं करने के नतीजे में। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, लेकिन इस सब को भुला बैठे हैं, हमारा ईमान और यकीन बिकता चला जा रहा है, हम बिल्कुल जो दुनिया के पीछे इतना मगन है इन तमाम चीजों को बराए बात रख चुके हैं मेरे भाई और दोस्तों। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तो मसला हुआ कि इंसान जब किसी इंसान को देखने के लिए जाता है, लेकिन अगर ऐसा मसला आ जाए कि इंसान बहुत ज्यादा बीमारी सख्त हो रही है और आप वहां पर जाते हैं, हज़रतुल मरीज़ा और मरीज़ा, कि जब आप किसी मरीज को देखने के लिए जाएं, चाहे वो मरीज है या फिर मरज में मुब्तला है, तो आप वहां जाने के बाद क्या करें, वहां पर जाकर कावेला ना करें, उसको ऐसी तरजीह ना दें कि वो जो है बिल्कुल होपलेस हो जाए और वो गमगीन हो जाए और नाउमीदी का शिकार हो जाए। नहीं, आप अपनी ऐसी तरजीह नहीं दी गई है, बल्कि फरमाया अल्लाह के नबी ने फक़ूलू खैरन, आप वहां पर भली बातें करें। ऐसा ना करें कि कोई जवान शख्स है और लग रहा है कि इस दुनिया से चला जाएगा और आप जाकर के वहां कहने शुरू कर दे हाय अल्लाह ऐसे शख्स ऐसे जाना नहीं चाहिए था, ऐसे शख्स की मौत आ रही है, कितना अजीब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी और को नहीं पाया, इसी को पाया है, इसी को मौत देने के लिए पाया है। ऐसे आप अगर कलिमात कहेंगे, कहीं अगर उसके दिमाग में ये खबासत, ये गलत चीजें उसके दिमाग में उठ खड़ी हुई और वो सोच लिया कि रब्बुल आलमीन मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये इंसाफ नहीं है, तो हो सकता है उसका बड़ी बदआमलियों का शिकार हो जाएगा, रब्बुल आलमीन के सामने वो रुस्वा हो जाएगा मेरे भाई को दोस्तों। हो सकता है कि आप बात इस्तेमाल कर दे, रब्बुल आलमीन को कुछ गालियां बक दे, बुरा भला कह दे, उसकी तबाह हो पूरी जिंदगी जो अमान किए तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब उसको अदालत हो जाएगी और वो जन्नत की हवाएं खाने के बावजूद खाने के बजाय वो जहन्नम की राह तकने लगेगा मेरे भाई बहनों को। लिहाजा भली बात और बचाओ, किसी मरीज के पास जाओ, जब किसी कोई मरीज है उसके पास जाओ, या कोई जो है कि मरीज है ये मरने वाला है, तो वहां पर क्या अल्लाह के नबी फक़ूलू खैरन, भली बातें कहो। क्यों भली बात कहो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फइन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, चूंकि जो अपनी ज़बान से तुम निकालोगे, जो बातें कहोगे, वहां उसके साथ जो बैठ के जो बातें करोगे, उस पर मलाइका आमीन कहेंगे।
فرشتے آمین کہیں گے۔ آپ نے کہا بہت برا ہوا، اللہ رب العالمین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ۔ اللہ فرشتے کہیں گے آمین، قبول ہو گئی، ہاں برا کیا ہے تو جاؤ، اس کا جو ہے پتہ کٹ جائے گا جہنم کے لیے میرے بھائی اور دوستو۔ وہاں پر بھری باتیں کہنا ہے، اچھی باتیں کہنا ہے، اور یہ بات بھی وہاں آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے نبی نے فرمایا کہ کسی کی موت ہو جائے اور اگر وہاں پر پریزنٹ طور پر فوری طور پر آپ موجود ہیں تو میت کی آنکھ آپ بند کر دیں، میت کی آنکھ بند کر دیں، چونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، آپ وہاں پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کا بصر ہو، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کسی نے آنکھیں بند نہیں کی، تو آپ مزہ ہو، اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الروح اذا قبض، کہ جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے کبھی آپ کا بصر نگاہیں اس کو تکتی ہیں، نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس لیے تم نگاہوں کو بند کر دیا کرو۔ اسی طریقے سے منہ جو کھل جاتا ہے انسان کا، مرتے وقت بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، آسانی سے جان نہیں نکلتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں کہ آپ اس کو ذبح کرتے ہیں یا ویسے مرتا ہوا نہ رہا ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو، بہت تکلیف ہوتی ہے، جان آسانی سے نہیں نکلتی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ جب منہ کھل جاتا ہے تو آپ پریزنٹ موجود ہیں تو آپ اس کے منہ کو بند کر دیں، ہاں اگر موجود نہیں تھے، بعد میں آئے کوئی ایسا شخص کہ آپ اکیلے میں رات میں انتقال ہو گیا، پھر اس کے پاس ہی نہیں ہے، آپ بعد میں جا رہے ہیں تو آپ فوری طور پر منہ بند نہیں ہوگا تو آپ کو کپڑے وغیرہ سے بچنا پڑے گا، لیکن یہ کپڑا باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر فوری طور پر موجود ہے آپ کو ہاتھ لگا دیں بند ہو جائے گا، لاش گرم ہوتی ہے تو اس صورت میں بند ہو جاتا ہے، تو یہ کام بھی کرنا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ ہم جب مردے کے پاس جائیں دیکھیں کہ جاگنے کے عالم ہے، وہاں ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے؟ بھری باتیں کہنا ہے، اچھی باتیں کہنا ہے، لوگوں کو دھارس بنانا ہے، ان کو ترغیب دینا ہے، ان کو جو ہے رضوئی کرنی ہے، اور ساتھ میں اس میت کو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کو لا الہ الا اللہ کی ترغیب دینی ہے۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے راغب ہو رہا ہے، آمادہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو لا الہ الا اللہ کی زبردستی فوکس کر کے مت کہیے کہ کہنے کے لیے تیار نہیں، بہت زیادہ تکلیف میں دو چار ہے، آپ نے ایک دو دفعہ کہا تو کہنے کے لیے تیار نہیں تو آپ فوکس کر کے مت کہیے، ورنہ برا بھلا کہیں بن گیا کچھ الٹا سیدھا بن گیا تو اس کے لیے بڑا ہی خراب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، انسان خاتمے کے وقت جو بچ جائے گا وہی اس کے جو ہے کہ آخری وہ بہت بچ جائے گا میرے بھائی دوستو۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کی بات کہی گئی ہے لیکن زبردستی کرنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، آپ اس کو آسانی سے نرمی کے انداز میں آپ کہیے، اگر کہنے کے لیے تیار ہے تو آپ کہیے، ورنہ آپ خاموش ہو جائیے۔ کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے زبان سے یہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا آخری موقع پر، وہ اللہ رب العالمین پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دخل الجنہ، وہ جنت کی راہ پالے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ دو تین باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ وہ ہے کہ غسل دینے کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم پر جو حقوق ہیں وہ حقوق یہ بھی ہیں کہ اس کے آپ کی موت کے بعد اس کے پیچھے چلی جنائز میں جائیے، یعنی کہ آپ جو اس کا غسل کا معاملہ کریے، کفن کا معاملہ کریے، لیکن حیرت اس بات کی ہے، تعجب اس بات میں ہوتا ہے کہ لوگوں میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس کے بعد سیکھنے کا ذرا بھی دلچسپی بھی نہیں ہے، ان کے اندر ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کر کے سیکھیں، اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں ہے، شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ اکثریت بڑی جماعت ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے نہلانا ہے، کتنی دفعہ نہلانا ہے، نہلانے کا کیا طریقہ ہے، کفن کے کتنے کپڑے رکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ کاٹے جاتے ہیں، بچھائے جاتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن سیکھنے کی بھی ترغیب نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں کوئی کچلائے گا نہلائے گا نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا نہلانے والا، کوئی آپ کو بتلانے والا، تو کون آپ کے کرے گا میرے بھائی دوستو؟ ہو سکتا ہے کہ آپ آخری ٹائم کی سنت کے مطابق آپ نہ پا سکیں کیونکہ آپ نے اپنے اولادوں کو اپنے خود نہیں سیکھا اور اپنے اولادوں کو بھی نہیں سکھایا، ترغیب دی، تو آپ آخری وقت میں یہ بھی امید مت کریے کہ آپ کو صحیح انداز میں پہنایا جائے گا، اپنایا جائے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کو پانی دھکیل کر کے یوں ہی لپیٹ کر کے لے جا کر کے قبر میں ڈھکیل دیا جائے اور آپ اپنے اولادوں کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کر سکیں، آپ کے ہاتھ آپ کے دعائیں کر سکیں، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا جو مرنے کے بعد ریسورسز جاری ہوتے ہیں، جو طریقے باقی رہتے ہیں، وہ ہیں ٹھیک ہیں کہ ایک اسی میں سے ہے کہ ولد الصالح، کہ ایسا نیک وقت شخص، ایسا نیک وقت لڑکا جس کی آپ اچھی تربیت کی ہے، آپ کو ایسی تعلیم دی ہے کہ مرنے کے بعد آنکھیں اٹھا کر کے آپ کے دعائیں کر رہا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں
اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن اس کے لیے ذرا بھی تیار نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی کریم فرمایا کہ جب کوئی جو ہے میت کو غسل دیتا ہے، جو کسی میت کو غسل دیتا ہے فَسَتَرَهُ، تو وہ اس کے عیوب کو چھپا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ فَسَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف اس کے چھپا دیتا ہے۔ اور اس کے آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَّنَهُ، جس نے کسی کی کفن پہنایا، اس کو کفن پہنایا تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ فَكَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ، اس کو ریشم کا لباس اللہ کے نبی کریم فرما رہے ہیں ریشم کا لباس اس کو پہنائے گا اللہ رب العالمین۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ختم علیہ، جس نے کسی میت کو نہلایا اور اس نے کچھ عیوب دیکھا، عیوب کا معنی یہ ہے کہ انسان مرتے وقت کچھ ایسے اس سے ہو جاتے ہیں کہ پیشاب پیخانہ بھی نکل سکتا ہے، بہت سختی میں نے بتایا کہ یہ آسانی سے جان نہیں نکلتی ہے، تو آپ نہلانے کے لیے وہاں گئے ہیں، ہو سکتا ہے بہت زیادہ دنوں تک بیمار تھا، اس کی جو ہے کچھ ایسی چیزیں کٹ گئی تھی پیچھے وغیرہ، یعنی اس کو بہت زیادہ زخم ہو گیا تھا، آپ دیکھ کر کے اور دیکھے اور آپ کے لوگوں میں بیان کرنے لگے اس کے گھر والے کیسے کتنا جو سخت دل تھے اس کی، صحیح طور پہ انہوں نے اس کی خدمت ہی نہیں کی تھی، ان کی خدمت نہیں کی، جس کی وجہ سے دیکھو کیا حال بنا تھا، اور آ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایسے اعمال دیکھتا ہے کہ مردے کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں دکھ رہی ہیں کہ جو آپ کو دیکھ کر کے حیرت ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھپا لیجیے۔ چھپانے کے معنی کیا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریے، آپ اپنے تک محدود رکھیے۔ جو لوگ نہلا رہے ہیں وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ خامی ہے، کچھ خرابی ہے، آپ لوگوں سے بیان کریں۔ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے چھپا لیا تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ آپ بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، انسان ہونے کے بعد سب سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، کسی کو خبر نہیں چلے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو چھپائیں گے نہیں بلکہ اس کو افشا کریں گے تو اللہ رب العالمین بروز قیامت پوری انسانیت جمع ہوگی، وہاں آپ کے لاش کو کھول دے گا اور وہاں پر آپ ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا جو بھی کسی کو کفنا غسل دیتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، 40 دفعے ایسے شخص کو جو غسل دیا اس کے عیوب کو چھپا دیا تو 40 دفعے ایسے شخص کی مغفرت فرماتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، یہ رتبہ ہے، ایک شخص کو ایک میت کے نہلانے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو بدلہ ملنے والا ہے، لیکن اس سے بھاگتے ہیں لوگ، اس سے دوریاں اختیار کرتے ہیں، سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے انشاءاللہ اب لوگ اس کی جانب بڑھیں گے اور سیکھیں گے، کیونکہ ہر ایک کو اس موت کی دھار اترنا ہے اور اس مرحلے میں جانا ہے۔ خود سیکھے رہیں گے، دوسروں کو بھی سکھلائیں گے، لیکن خود ہی نہیں سیکھے رہیں گے دوسروں کو کیسے سکھلائیں گے میرے بھائی دوستو۔ اور یہ بات ایک بتا دوں جو بڑی اہم بات ہے کہ جب ایک جو وہی کام کر رہا ہے، نہلانے کا کام انجام دے رہا ہے، ہمیشہ وہی کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل اتنا زیادہ پرسیزتا نہیں ہے، اس کے دل میں اتنی زیادہ رحمدلی نہیں آتی ہے جو اپنا قریبی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کی والد کا انتقال ہوا، آپ بیٹے ہیں، آپ قریبی ہیں، آپ جب اس والد کو آپ جب اس کو نہلائیں گے تو آپ کے اندر ایک الگ احساس پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک الگ جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ میرے والد محترم تھے جنہوں نے ہماری زندگی کے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، نہ جانے کتنے لوگوں کی مار سہی، لوگوں کے تانے سنے، تمام چیزیں کی، لیکن ہمارے لیے بناتے چلے گئے، ہمارے لیے مشقتیں جھیلتے چلے گئے، آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آج کل ہمیں بھی جانا ہے، آج جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے، ہمیں صحیح رہنمائی کرتے تھے، ہماری بھلائی کے لیے بھی پہنچا رہتے تھے، آج ہمیں ہمارے نہ رہے، ہم سے جدا ہو گئے، کل ہمیں بھی جانا ہے۔ جب ہاتھ لگاتا ہے اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین اب ہم نے جو کیا سو کیا، لیکن اب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ رب العالمین ہم اب اچھائی نہ کریں گے، بھلائی نہ کریں گے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بابائیں تیرے چلے گئے ہیں، تو احساس پیدا ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو، اور اس کے نتیجے میں انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اپنی برائیوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے رہتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں سیکھیں، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم